دینا کہ ہماری 75 سال کی تاریخ مکمل طور پہ ناکام ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، اور یہ کہہ دینا کہ ہم نے 75 سالوں میں کوئی بہت بڑا تیر چلا لیا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو پاکستان کو اس کے حصے کے وسائل نہیں دیے گئے، اور ہم نے مہاجرین کے ایک بہت بڑے بوجھ کے ساتھ، اور اس ملک کے اندر نہ کوئی انڈسٹری تھی، نہ کوئی انفراسٹرکچر تھا، نہ کوئی یونیورسٹیز تھیں سوائے گنتی کے، تو یہ ملک تقریباً کراچی ایک گوادر پورٹ جیسے آج ہے اس طرح کا ایک قصبہ تھا جو پورٹ ٹاؤن تھا، اور وہ ایک اتنا بڑا شہر بھی نہیں تھا۔ تو کسی قسم کے وسائل نہ ہوتے ہوئے، جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ چند سالوں میں یہ ملک دوبارہ پکے ہوئے پھل کی طرح ہندوستان کی جھولی میں جا گرے گا، الحمدللہ اس ملک نے اس مقام سے کہ جہاں دفتر میں اس کے پاس کامن پن کرنے کے لیے خود کو ایک ایٹمی طاقت منوایا، ایک طویل سفر کیا جس میں بہت سی کامیابیاں بھی حاصل کی۔ لیکن کیا ہماری یہ کامیابیاں جو ہم نے زراعت میں، صنعت میں اور ملک کے دیگر شعبوں میں حاصل کی، اگر ہم انہیں ان ممالک کے ساتھ موازنہ کریں جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے، یا آج سے 20 30 40 سال پہلے ہمارے ہم پلہ تھے، تو کیا ہم نے دنیا کی رفتار کے ساتھ ترقی کی ہے؟ تو اس کا جواب بگ نو ہے۔ 1960 میں پاکستان تقریباً $200 ملین کی مینوفیکچرڈ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ تینوں کی کمبائنڈ ایکسپورٹ جو ہے تقریباً $200 ملین تھی۔ گویا کہ پاکستان ساؤتھ کوریا، ملیشیا اور تھائی لینڈ کے برابر ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان 60s میں نیکسٹ ایمرجنگ جاپان ہے۔ لیکن آج ساؤتھ کوریا کی ایکسپورٹ اگر آپ دیکھیں تو $650 ارب پہنچ چکی ہے۔ ملیشیا کی ایکسپورٹس تقریباً $300 ارب کے قریب پہنچ گئی ہے، اور تھائی لینڈ کی ایکسپورٹ تقریباً $250 ارب سے اوپر چلی گئی ہے، اور ہم اس عرصے میں صرف $30 ارب تک پہنچ سکے ہیں۔ 1980 میں ابھی جس کی بات کی، چائنا کی فی کس آمدنی $200 تھی، پاکستان کی فی کس آمدنی $300 تھی۔ آج ہماری فی کس آمدنی $1500 ہے، اور چین کی تقریباً $12,500 سے اوپر جا چکی ہے، اور اس کے پاس 1 ارب کی آبادی کا بوجھ بھی تھا۔ ترکی سے ابھی میں آیا ہوں، آج سے 20 سال پہلے ترکی کی ایکسپورٹ تقریباً $45-50 ارب تھی، آج ترکی کی ایکسپورٹ $290 ارب کے قریب ہے۔ ہماری ایکسپورٹ 1980 میں $10 ارب تھی، آج ہم 20 سالوں میں تقریباً $30 ارب تک پہنچ سکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک، بنگلہ دیش کی مثال لے لیجیے، بنگلہ دیش جو ہے اس کی فی کس آمدنی 1980 میں تقریباً $225 تھی، آج بنگلہ دیش کی فی کس آمدنی ہم سے $1000 بڑھ چکی ہے، اگرچہ اس کا شمار ہر بین الاقوامی انڈیکس میں کرپشن کے حوالے سے ہمیشہ پاکستان سے اوپر ہوتا رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہ ممالک کہ جن کے اندر ہمیشہ بین الاقوامی رینکنگز نے کہا کہ پاکستان سے زیادہ کرپشن ہے، اس میں بھارت بھی شامل ہے، یہ سب ملک ایک ایک کر کے ہمیں آگے اوورٹیک کر گئے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، معیشت کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے اور ایک ڈیولپمنٹ سیکٹر کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے، جس نے اس خواب کے ساتھ کہ میرا ملک بھی ترقی کرے اپنے بال سفید کر لیے، 1900 پاکستان کو ترقی پہ ڈالیں۔ پرائم منسٹر نے کہا آپ جائیں ملیشیا دیکھ کر آئیں، ہم ملیشیا پہنچے،
تو ملیشیا والوں نے کہا کہ ہم آپ کو کیا بتائیں، ہم تو 1960 میں آپ کو دیکھ کر سیکھتے تھے کہ پاکستان کیسے ترقی کر رہا ہے، لیکن بہرحال واپس آ کے ہم نے ویژن 2010 بنایا، ویژن 2010 پہ کام شروع کیا، 2 سال کے بعد ماشاء اللہ لگ گیا، اگلوں نے اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پھر ولڈرنس میں 2013 میں پھر حکومت میں واپس آئے اور کوشش کی کہ پھر اس کام کو شروع کریں۔ پھر پرائم منسٹر نے مجھ سے کہا آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے کہا جی وہ ادھورا کام ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ سب کو ساتھ ملایا، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی خیبر پختونخوا میں، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی قائم علی شاہ صاحب سندھ میں، ڈاکٹر مالک بلوچستان میں تھے، پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے، سب میجر پارٹیز کو مل کے ہم نے ویژن 2025 بنایا۔ اور کیا ٹارگیٹ تھا کہ بائی 2025 پاکستان شوڈ بی ان دا ٹاپ 25 اکانومیز۔ اور جب ہم نے یہ بنایا لوگ ہنستے تھے کہ آپ کو نظر نہیں آتا 18 گھنٹے بجلی نہیں ہے، ہر روز ایک خودکش بمبار پھٹتا ہے، آپ کیسے یہ کریں گے؟ لیکن الحمدللہ جب سب نے مل کر کام کیا، کولیبریشن کے ساتھ کام کیا، ملک کی قیادت نے نیشنل ایکشن پلان کے اندر نواز شریف صاحب نے پوری قوم کو اکٹھا کیا، سب پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، ہم نے دہشت گردی کو بھی شکست دی، سی پیک کا منصوبہ شروع کیا، پوری قومی قیادت کو اکٹھا کیا، ہم نے 3 سالوں کے اندر 29 ارب ڈالر پاکستان میں لا کے دنیا کو ششدر کر دیا، اور سی پیک پاکستان کا برانڈ بن گیا دنیا کے اندر۔ 2017 میں امریکہ، برطانیہ، یورپ، ہر ملک کا سفیر مجھے آ کر ایک ہی سوال کرتا تھا کہ ایکسیلنسی ٹیل اس where can our companies join CPEC projects, in which special economic zone can our companies also participate? So دنیا ہمارے پیچھے لگ گئی کہ کوئی ان کو ہولی گریل مل گئی ہے، کوئی ان کے پاس فارمولا آ گیا ہے، اب یہ چل پڑے ہیں تو ان کے ساتھ اقتصادی تعلقات کرو۔ لیکن 2018 میں ہم نے پھر اس کنٹینیوٹی کے سفر کو خیر بات کہہ کے ایک رجیم چینج اس ملک کے اندر کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ سی پیک بھی گیا، معیشت بھی گئی، اور 2018 میں جب میں پلاننگ منسٹر تھا تو 1000 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا، جو کہ اس وقت بھی ہمیں کم لگتا تھا۔ آج 4 سال کے بعد جب میں اس وزارت میں دوبارہ آیا ہوں تو ڈیولپمنٹ بجٹ 700 ارب رہ چکا ہے، اور اگر آپ اس کو 2018 کی قیمت پہ لے کے جائیں تو شاید یہ 300 ارب روپے بنے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ 22 کروڑ ملک کی آبادی میں 700 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بجٹ کے ساتھ ہم یہ ساری باتیں جو کرتے ہیں، ہیومن ریسورس، تعلیم کے اوپر کچھ کریں، ہیلتھ کو لوگوں کو ٹھیک کریں، ماڈرن انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ بھی 4 سالوں میں گر کے تقریباً 9.5% کے اوپر آ چکا ہے۔ We are amongst the lowest tax-paying nations in the world۔ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے، جتنے کامیاب ملک ہیں، اگر آپ ان کی مثال دیکھیں تو 18 سے 20%، 18 to 20% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہاں پر۔ لوگ جو امراء ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، وہ اس میں سے ٹیکس ادا کرتے ہیں، اس ٹیکس سے حکومت کے خزانے میں پیسہ آتا ہے جس سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ ہی نہیں ہے، 4 سالوں میں 1000 ارب سے وہ گر کے 700 ارب رہ گیا ہے، یہ سال کا ہے، ورنہ ہمیں جو ورثے میں ملا تھا وہ 550 ارب تھا۔ اور میں یہ بات بھی آپ کو واضح کر دوں کہ کسی کو مغالطہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے سفر شروع کیا ہے۔ 1 اپریل کو ہمارے حکومت میں آنے سے پہلے وزارت خزانہ اعلان کر چکی تھی کہ آخری سرمائی کے لیے ڈیولپمنٹ بجٹ کی انسٹالمنٹ جاری نہیں کی جائے گی، بیکاز وی ہیو نو منی۔ سو وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اپریل میں سٹے باز شرطیں لگا رہے تھے کہ پاکستان کتنے عرصے میں سری لنکا کی طرف جائے گا۔ کچھ سخت فیصلے کرنے پڑے کیونکہ ضروری تھا کہ ملک کو بین الاقوامی کمیونٹی کے ساتھ جوڑا جائے، اور وہ معاہدہ جو پچھلی حکومت کر گئی تھی اس کے ذریعے ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ جڑیں تاکہ ہماری مارکیٹس کے اندر سٹیبلٹی آئے۔ ہم نے
پولیٹیکل کیپٹل کو داؤ پہ لگایا، اپنا گردہ قربان کیا، لیکن ملک کی معیشت کا گردہ جو ہے تباہ ہونے سے بچایا۔ آج 3 مہینے کے بعد الحمدللہ دنیا کے کسی کیپٹل میں یا کسی مرکز میں کوئی یہ شرط نہیں لگا رہا کہ پاکستان سری لنکا بنے گا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہیز فاؤنڈ اٹس پاتھ آف اسٹیبلٹی۔ ہم الحمدللہ اب ایک سٹیبل پاتھ کی طرف چل گئے ہیں، اب ہمیں ریکوری کرنی ہے۔ اب میں صرف بات